ہم اگر عمومی دنیا کی بات کریں عاطف صاحب تو بڑے گناہ گار بظاہر، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہم سے بہتر ہوں، لیکن بظاہر بڑے بڑے ایسے گناہ گار ہمیں نظر آتے ہیں جن کے پاس بڑی دولت، بڑی پیسے کی فراوانی، بڑی رزق کی فراوانی. تو سر پھر اس کو ہم کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، گرمی کا موسم ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے آئے، اجازت لی. اندر جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی بنی ہوئی ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کے جسم مبارک پر چادر پیچھے ہٹی تو وہ کھجور کی چٹائی چبھنے کی وجہ سے آپ کی کمر مبارک پر نشان پڑ گئے تھے. اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے گھر میں نظر دوڑائی، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس کو کہا جائے کہ یہ تو بہت شاندار اور بہت قیمتی ہے. اور پھر بستر دیکھا تو وہ بھی کھجور کی چٹائی، تو آنکھوں سے آنسو آ گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیسر اور کسرا، یہ سپر پاورز دونوں اللہ کے منکر ہیں، رومی بھی اور ایرانی بھی، دونوں اللہ کے منکر کافر ہیں، اللہ کو مانتے نہیں ہیں، اور ان کے گھروں میں ریشمی بستر ہیں، ہوا دینے کے لیے خادم 24 گھنٹے موجود ہیں، اور ان کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہے. اور ایک طرف آپ دونوں جہانوں کے سردار، اللہ کے محبوب، اور آپ کے گھر کی یہ حالت ہے، میں روؤں نہ تو اور کیا کروں؟ جی. تو آپ نے تسلی دیتے ہوئے کہا عمر تسلی رکھو، یہ ساری نعمتیں ان کو اللہ نے دنیا ہی میں دے دی ہیں، اور ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں جنت میں تیار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ اس ایک حدیث سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کافر کے پاس، کسی اللہ کے منکر کے پاس بہت دنیا کے مال کی فراوانی ہے تو یہ دنیا ہی میں رہ جانی ہے، اور اس پوری دنیا کی اور اس دولت کی آخرت کے مقابلے میں حیثیت کیا ہے؟ ہم پہلے بھی حدیث بیان کر چکے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَمَوْضِعُ صَوْتِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. ایک گز زمین جو جنت کی ہے، اس پوری دنیا اور اس پوری دنیا کی دولت سے وہ ایک گز افضل اور اعلیٰ ہے. تو مومنوں کے لیے اللہ نے وہاں ہر چیز رکھی ہے، سب انتظامات تو یہ مکمل ہے. دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں ہمارے لیے یہ آزمائش ہے، جن کو اللہ نے وفر دیا ہوا ہے ان کی آزمائش بھی ہو رہی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن جو 5 بنیادی سوال ہونے ہیں جن کا جواب دیے بغیر کوئی بندہ اللہ کی مجلس سے ہل بھی نہیں سکے گا، ان میں 2 سوال یہ بھی ہیں کہ مال کمایا کیسے تھا اور خرچ کہاں کیا ہے. تو مومن تو اگر مال ملا ہے تو شکر بھی کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت لینے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر نہیں ملا، کم ملا ہے تو صبر کر کے جنت لے رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے دوسروں کی طرف دیکھ کے للچائی ہوئی نظروں سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کافر مشرک ہو کے اتنا ہے، تو ان کی آزمائش ہو رہی ہے، ان کو مزید سزاؤں کے لیے انتظامات ہو رہے ہیں. بس آپ نے کہہ دیا ہے کہ اگر ہے تو بھی آپ شکر ادا کریں، اگر اور نہیں ہے تو صبر. تو صبر. دونوں ہی جنتی ہیں، دونوں جنتی. جی سر. یعنی جو رزق ملتا ہے، بڑی اچھی بات کی بڈی صاحب نے، یہاں تو یہ انسان کے لیے نعمت ہے، یہاں پھر نقمت بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کے لیے عذاب بھی ہو سکتا ہے. اس کی تائید میں وہ حدیث نبوی آتی ہے کہ اذا رأیت اللہ یعطی العبد فی الدنیا علی معاصیہ ما یحب فانما هو استدراج. کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی گنہگار بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا میں جو اس کو چاہیے وہ دیتا جا رہا ہے، دنیا ہی دیتا جا رہا ہے اس کو، فانما هو استدراج، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ان باتوں کو بھلا دیا جو انہیں یاد دلائی گئی تھی، یعنی قرآن کی شکل میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کی شکل میں، جب لوگوں نے اپنے پس سے پش ڈال دیا، ان کو بھول گئے، اپنی دنیا میں مصروف ہو گئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو پھر ہم نے کیا کیا کہ سارے خزانے ان کے لیے کھول دیے، دنیا کھول دی. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، پھر جب انہیں لگا کہ ہمیں تو بہت کچھ مل گیا ہے اور ہم تو دنیا کے اندر متمکن ہو گئے ہیں، اب تو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ نے فرمایا اخذناہم بغتہ، پھر ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا. تو یہ ہے استدراج کہ اللہ ڈھیل دیتا جاتا ہے کہ اور بڑھتے جاؤ اور بڑھتے جاؤ، جب پکڑے گا تو پھر اس کی جو پکڑ ہے وہ زیادہ سخت، پھر کہیں نہیں جا سکیں گے. بالکل پکڑ بہت سخت ہوگی.